اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن پر مد اور شد اکٹھے آ جائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی حرف ایسا ہو جس پر مد لگا ہوا ہو اور اس کے بعد آنے والے ورڈ پر آپ کو شد لگا ہوا نظر آ جائے، تو ایسے حرف کی ادائیگی میں ہم نے کون سے رولز، کون سی ریگولیشنز اپلائی کرنی ہیں، آج کی ویڈیو میں، آج کے سبق میں ہم اس بات کو تفصیلی طور پر جان لیں گے۔ سب سے پہلے آپ مثال دیکھیں قرآن کریم میں، وَحَاجَّهُ، یہاں پر آپ کو ہا کے اوپر، ہا کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے یہاں پر آپ کو مد لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ آگے والے ورڈ جیم پر آپ کو شد یعنی تشدید بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، قَالَ أَتُحَاجُّونِّي، یہاں پر دیکھیں ہا کے بعد الف، وہاں پر مد ہے اور اس کے ساتھ جیم پر آپ کو شد نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ تو ہو گئی مثال۔ اب ہم نے کون سے رولز اپلائی کرنے ہیں، کون سے قاعدوں کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ یاد رکھیں، پہلا اسٹیپ آپ نے وہاں پر یہ فالو کرنا ہے کہ آپ مد کو مکمل طور پر ادا کریں گے۔ ایسا حرف جس کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ اس کی مد کو مکمل طور پر یعنی 3 سے 4 الف تک کھینچ کر ادا کریں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حاقہ شروع سے ہے، الحاء، یہاں پر آپ نے مد کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اسٹیپ 1 کیا تھا کہ ایسا حرف جس کے اوپر مد لگا ہو اور اس کے بعد والے حرف پر شد لگی ہو، تو ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مد والے حرف کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیپ 2 کیا ہے۔ دوسرا رولز ہم نے کیا فالو کرنا ہے کہ شد والے حرف کو اس مد والے حرف کے ساتھ ملا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ تو ملاتے ہی ہیں، لیکن اس کے اندر احتیاط کیا ہے کہ آپ ذرا مضبوطی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ اس شد والے حرف کو اس مد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ دوبارہ سے مثال کو دیکھیں، اب سمجھیں۔ دیکھیں، الحاقۃ، الحاقۃ، آپ اسے ایسے نہیں پڑھیں گے الحاقۃ، الحاقۃ، الحاق، یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ اسے مضبوطی سے پڑھیں گے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ اب یہ تو ایک سمپل سا لفظ تھا جو میں نے آپ کو مثال دے دی۔ اس طرح کی قرآن کریم میں آپ کو اور بھی بہت سے مختلف الفاظوں میں مثالیں مل جائیں گی۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں قرآن کریم میں، قل اللہ، اب یہاں حمزہ کے اوپر مد لگا ہوا ہے، آپ نے اس کو پراپر ادا کر لینا ہے، 3 سے 4 الف، اور اس کے بعد لفظ اللہ پر آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، لفظ اللہ کی لام پر، تو آپ نے اس کو اس طرح تشدید کو مد والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے ذرا جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کس طرح سے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیں، قل الذکرین، قل الذکرین، اب یہاں پر حمزہ کے اوپر آپ کو مد لگا نظر آ رہا ہے اور آگے ذال پر شد لگی ہوئی ہے، تو آپ نے دونوں کو احتیاط سے ادا کرنا ہے۔ 2 رولز آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اب تیسری بات ایک اور احتیاط کے طور پر جان لیں کہ اگر آپ مد کے بعد جو آگے آنے والا حرف ہے وہ نون یا میم مشدد ہو، تو وہاں آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملا کر تو پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ غنہ بھی ادا کریں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، دیکھیں، اتحاجونی، اتحاجونی، ٹھیک ہے، تو جیم کے اوپر مد لگا ہوا ہے، آگے نون آ گئی، نون مشدد، تو ہم نے یہاں پر غنہ پراپر طور پر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کا خلاصہ کیا ہے
کہ اگر مد اور شد اکٹھے ہو جائیں تو وہاں سب سے پہلا اسٹیپ ہم نے مد کی ادائیگی کو مکمل کرنا ہے. دوسری بات کہ تشدید والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے وقت ذرا دھیان رکھنا ہے کہ ہم اسے جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں. اور تیسری بات ہے کہ تشدید والا حرف اگر مد والے حرف کے بعد آ جائے اور وہ نون یا میم مشدد ہو تو ہم نے وہاں جماؤں کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کرنا ہے. یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ. اللہ کی ذات کریم سے امید ہے کہ تمام قرآن کریم پڑھنے والوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.